آج 29 ربیع الاول آخری منگل کے دن نمک پر یا رحمانوں کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ نمک کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے اللہ کی رحمت کے، اللہ کی برکت کے، اللہ کی کثرت کے، اللہ کی معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نمک کا ایک ایک دانہ آپ کی کئی حاجتوں کو پورا کروا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ خاص رزق اور دولت کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ ابھی تک اللہ کو راضی نہ کر سکے، جو لوگ ابھی تک اللہ سے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا نہیں کروا سکے، وہ آج کے دن نمک پر یا رحمانوں کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے کرے۔ یہ وظیفہ اتنا تیر با ہدف ہے کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، صبح مانگتے ہیں شام تک مل جاتا ہے، شام کو مانگتے ہیں راتوں رات تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو شخص ابھی تک اپنا مقدر نہیں سنوار سکا، ابھی تک اپنی کسی حاجت کو پورا نہیں کروا سکا، وہ نمک پر 11 بار یا رحمانوں کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ نمک ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ ایک چمچ نمک لے کر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ پڑھنا آپ نے 3 بار ہے۔ نمک کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے اور مٹھی کو بند کر لیں۔ اب جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے مٹھی کو نہیں کھولنا۔ یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ جتنی توجہ دھیان اور یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اتنی ہی جلد اس وظیفے کے، اس عمل کے بے شمار فائدے ملیں گے۔ اب نمک کو آپ نے اپنے ہاتھ پر رکھتے ہی سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھیں آپ اللہ کی طرف سے چنے گئے ہیں، تو آپ یہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ عمل کرنے کی توفیق کسی کو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت مراد کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، بہت سے بے اولاد ہیں، بہت سے مقروض ہیں، کاروبار رکا ہوا ہے، دکان رکی ہوئی ہے، نوکری سے نکال دیا ہے، امتحان میں کامیابی کے لیے طرح طرح کے مسائل ہیں، لیکن نمک کا یہ خاص وظیفہ ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ آپ اسے ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد کے لیے، ہر پریشانی مشکل سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ سے کرایہ نہیں دیا جاتا، آپ اپنا گھر چاہتے ہو، یہ نہ سوچنا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا، آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جو خزانوں کا مالک ہے۔ وہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے، جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل سکتا ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجتیں پوری نہیں کر سکتا؟ بس یقین کامل کی دیر ہے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام جیسا، امام حسن و حسین جیسا یقین کامل عطا فرمائے، آمین۔ ایک بار کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی محتاج نہیں رہا۔ جب انسان کی زندگی سے محتاجی نکل جاتی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ وہ آیت مبارکہ آج سے پہلے آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی، لیکن اصل میں یہ 29 ربیع الاول آخری منگل کا خاص عمل ہے جو نمک پر پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ اور میں جانتے
چاہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ نے خود فرمائی ہے۔ اس کتاب قرآن مجید کا آغاز الحمدللہ سے کیا۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یعنی اللہ نے اپنی قرآن مجید کتاب کا آغاز اللہ کے شکر سے کیا۔ پھر اندازہ کریں اگر آپ بھی اپنی بے بسی، مشکلات سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، غموں سے نجات چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں چلے جائیں، اللہ آپ کے لیے معرفت کے دروازے کھول دے، تو آج پھر الحمدللہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہی آپ پر معرفت کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے دکھ، آپ کے غم، آپ کی تکالیف آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری سے نجات کے لیے یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں چلے جائیں، اللہ آپ کے لیے معرفت کے دروازے کھول دے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ مکرمہ میں، ایک بار مدینہ منورہ میں۔ اس سورت کے جتنے فیوز و برکات میں آپ کو بتاؤں، اس کے جتنے کمالات میں بتاؤں اتنے ہی کم ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھا جاتا ہے، لیکن آج آپ نے اس کی صرف پہلی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی شکر کرنے والے بن جائیں، اللہ آپ پر بھی رحمتوں کا سایہ فرمائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے محبت اور عقیدت کے ساتھ بتائی گئی تعداد میں اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھ کر نمک پر پھونک مارنی ہے۔ نمک پر پھونک مارتے ہی اب آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بغیر کسی سے بات کیے اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین فیصلے فرماتا ہے، بہترین آسانیاں فرماتا ہے، بہترین معرفت کے دروازے کھولتا ہے، کامیابی کے راستے کھولتا ہے۔ یا رحمانو کا یہ وظیفہ نمک پر کر لیں، انشاءاللہ نمک کے ایک ایک دانے پر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ نمک کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ آپ مقروض ہیں، قرض اتنا ہے کہ آپ بے بس ہو چکے ہیں، آپ مجبور ہو چکے ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ ایسے پہاڑ جتنے قرض سے نجات کے لیے 29 ربیع الاول آخری منگل کے دن یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ لازمی کر لیں۔ اگر آج آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، کیونکہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو رزق، دولت، پیسہ کہاں کہاں سے آتا ہے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ کا کاروبار رکا ہوا ہے، کسی مقدمے میں پھنس چکے ہیں، امتحان میں کامیابی کے لیے پریشان ہیں، دنیا کی ہر حاجت، ہر پریشانی سے نجات کے لیے آپ نے صرف 29 ربیع الاول آخری منگل کے دن نمک پر یا رحمانو کو صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 ٹائمز اس تعداد میں کمی پیشی نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی تعداد ہے، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZOHWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZOHWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 29 ربیع الاول آخری
आखिरी मंगल के दिन की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शाने करीमी का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मालिको मौला, हम सब के दिल की तमाम हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो बेरोजगार हैं अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाज कभी ना छूटे। ऐ मेरे मालिको मौला, हमारी जुबान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी उनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मालिको मौला, बिलखसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। ऐ मेरे मालिको मौला, उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ हमारी दुआओं को कबूलो मंजूर फरमा, जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाज़रीन, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अगर आप अपना कोई मकसद भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। जब आपका दिल करे आप इस अमल को पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीकाकार आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और नाजरीन, मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं जो आसानी के साथ पढ़ा जाए, सुथरा पढ़ा जाए, अच्छा पढ़ा जाए, क्योंकि जितना ज्यादा खलूसे नियत के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, जितनी ज्यादा तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबियों के उतने ही ज्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए नाजरीन, आप लोगों ने हमारा ये ZoHRWF चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है, आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन नाजरीन, सीने के राज हर कोई नहीं बताता, हर कोई नहीं बताता कि सीने का असल राज क्या है। इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज्यादा कारआमद हैं। नाजरीन, अगर आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो जहाँ तक हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अब या रहमानु या रहमानु या रहमानु पढ़ते ही अल्लाह की रहमत आपके ऊपर छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएगी। नमक का एक एक दाना आपके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबपति बन जाएगा। या रहमानों को बताई गई तादाद में पढ़कर आपने नमक पर फूंक मारनी है। अब आपने या रहमानों के बाद तीसरी और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, इसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है। आपने एक ऐसा वजीफा पढ़ना है जो अल्लाह के हबीब ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को दिया। बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जो आज 29 रबीउल अव्वल आखिरी मंगल के दिन ये वजीफा मुकम्मल देखेगा। अगर आप अभी तक वीडियो को मुकम्मल देख रहे हैं, अमल को समझ रहे हैं, तो समझ ले अल्लाह ने आपको चुन लिया है, आपके बेड़े पार हैं। ये अमल सिर्फ वसीला बनेगा, कामयाबी सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। आज रबीउल अव्वल की आखिरी मंगल के दिन हमारी एक खुसूसी दुआ भी होगी। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, 10 बार दुरूदे पाक पढ़कर कमेंट सेक्शन में अपना
اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر دیا جائے گا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ کے حبیب نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ وظیفہ تب دیا جب بی بی فاطمہ نے اللہ کے حبیب کو جا کے فرمایا کہ میں تھک جاتی ہوں، مجھے ایک باندی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے، اگر ہم بھی باندیاں رکھیں گے، لوگوں سے کام کروائیں گے تو ہم لوگوں کے لیے مثال کیسے بنیں گے؟ ہاں، میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں جو آپ کے ہر قدم پر کامیابی لے کر آئے گا، آسانیاں لے کر آئے گا، آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ لیکن سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا مجموعہ تیسرا کلمہ ہے، اور آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ کامیابی کا ایک ایسا راز ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جس انسان کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اور آج نمک پر تیسرا کلمہ پڑھنے سے، لا حول ولا قوت الا باللہ والی آیت سے اللہ آپ کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے گا، اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے اللہ اپنی عظمت کے مطابق آپ کے حق میں فیصلے فرمائے گا۔ یعنی اللہ سے آپ گھر مانگو گے گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل سکا۔ 29 ربیع الاول آخری منگل کے دن نمک پر تیسرا کلمہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو چھوڑے گا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج نمک پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اب تیسرا کلمہ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، استعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، اور توجہ کیجئے گا، تیسرا کلمہ پورا پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ مکمل پڑھنا ہے۔ نمک کا کیا کرنا ہے یہ بھی بتاتی ہوں، اس سے پہلے توجہ کریں۔ اگر آج ربیع الاول کے آخری منگل کے دن آپ یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد کریں گے، نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کرنے کے اتنے فائدے ہیں کہ نماز عصر کا وقت وہ قبولیت کی گھڑی ہے جس میں اللہ چھوٹے سے عمل کے بھی بڑے فیض و برکات عطا فرماتا ہے، اور جب نماز عصر کے بعد نمک پر یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ نماز عصر کے فوراً بعد پڑھیں تو بہترین ہے، نہیں تو پورے دن میں جس وقت آپ چاہیں آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ جسے دولت اور رزق کی سورت کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اسے پڑھ کر رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھتے ہی اللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا اور وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے بندے کو گمان تک نہیں ہوتا۔ آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آپ نے سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور نمک پر پھونک مارنی ہے۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب نمک کا کیا کرنا ہے؟ نمک آپ نے کھانے میں ملا کر استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل بیمار کے لیے کر رہے ہیں تو نمک کو کھانے میں استعمال کرنا ہے۔ یہ نمک کھانے والے کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری نکل جائے گی۔ اور اگر آپ یہ عمل غربت کے لیے کر رہے ہیں، تنگ دستی کے لیے کر رہے ہیں، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے کر رہے ہیں، رکاوٹوں بندشوں کے لیے کر رہے ہیں،
جادو جنات سے نجات کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ دم کیا ہوا نمک چلتے پانی ندی نالے سمندر یا دریا میں بہا دینا ہے۔ جیسے ہی یہ نمک سمندر میں بہائیں گے یہ نمک جتنی دور جائے گا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ جب آپ نے اس نمک کو پھینکنا ہے آپ کی تقدیر ایسی بدلے گی کہ آپ ہر سال ربیع الاول کے آخری منگل کے دن یہ عمل کرنے کا انتظار کریں گے۔ آپ اس عمل کو ایک بار میرے کہنے پر لازمی کر لیں۔ اللہ پر یقین کریں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ میں صرف وظیفہ بتا سکتی ہوں، کامیابی اللہ کی طرف سے ہے۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔